السلام علیکم. اور بھائی کیا حال ہے؟ خیر خیریت؟ کلاس ٹھیک ٹھاک. السلام. کیسے ہیں؟ خیر خیریت ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک صحیح فرسٹ کلاس خیر خیریت. دوستو ہم جو ہے غلام حیدر بھائی کے پاس آئے ہیں, ان سے ملاقات کیے اور ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں گے, ان کی والدہ کا حال چال پوچھیں گے, ان سے بھی ملاقات کریں گے. یقین کریں کہ بڑا عجیب سی کیفیت ہے ان کو دیکھ کے. ان کا آپ چہرے سے آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کتنے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بچے جلد از جلد آمین. بالکل جی, ان کے حوالے ہوں, اپنے سینے سے لگا سکیں. تو بڑا من کے اندر بڑا درد ہے. اللہ پاک جلد از جلد ان کو بچے ان کے حوالے کرے. اور ہم دیکھنے والوں سے بھی سب سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ دعا کیجیے گا جلد از جلد بچے جو ہیں غلام حیدر بھائی کے پاس آ جائیں, ان کو مل جائیں. اور ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کی بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت یابی کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں, اور ان کے والد صاحب کو بھی صحت تندرستی دیں. اور ان لوگوں کا منہ کالا ہو جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یا غلام حیدر بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سب کے لیے ہم یہی کہیں گے ان کا منہ کالا ہو. جو ان کی والدہ محترمہ ہیں, صرف اور صرف جو ان کے 4 معصوم بچے ہیں جو ان سے بچھڑ چکے ہیں, جدا ہو چکے ہیں, ان کی جدائی میں وہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے, روشنی چلی گئی ہیں, کافی زیادہ علیل ہیں. تو صرف بچوں کی وجہ سے. لیکن وہاں تو اے پی سنگھ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, وہاں انسانیت ان میں ہے نہیں. خوف خدا, چلو ان کا اپنا جو بھگوان ہوگا اے پی سنگھ کا, اس کو اس کا ڈر نہیں, خوف نہیں ہے. ان کے بھی ان کی آل اولاد ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, ان کو اس پہ احساس نہیں ہے. ان کے کیونکہ ضمیر مر چکے ہیں نا, اس لیے وہ پھر اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. ایک معصوم انسان کو ایک عورت دھوکہ دے گئی ہے, اور شاید ان کی یہی غلطی ہے کہ یہ معصوم ہے, ہر کسی پہ یقین کر لیتے ہیں, یا پھر اتنا زیادہ بھروسہ کر کے بچوں کے لیے کمانے باہر چلے گئے تھے. بہت جلد یہ لوگ حساب دیں گے. اب اللہ کا شکر ہے کہ جو پاکستان میں ہمارے پروفیسر روشن علی عظیم صاحب کاروائی یا جو پروسیڈنگ کر رہے تھے, جو اسلام آباد گیا ہندوستانی ہائی کمیشن میں, بہت زبردست فروٹفل نتائج ملے ہیں, زبردست قسم کے نتائج ملے ہیں. تو تسلی ہے, لیکن بچے چند لمحوں کے لیے اگر دور ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اور وہ بچے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سرحد پار ہیں, دوسرے ملک میں ہیں, تو بے چینی تو رہے گی. لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ خوشیاں ہوں گی. اس جگہ پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ سب کچھ ہوگا. اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ روئیں گے اور دنیا ہنسے گی, ہم لوگ یہاں پہ ہنسیں گے. یہ انشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ میں ان کو رلاؤں گا, اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ لوگ روئیں گے انشاءاللہ. بالکل تنویر بھائی, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ میں یہی کہتا چلوں کہ اے پی سنگھ جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مندر گرا دو, مسجد گرا دو, لیکن دل کرنا کسی کا گراؤ, کیونکہ اس میں جو ہے ان کے اللہ بھگوان ایشور بستے ہیں. تو اس شخص کا کیا قصور تھا جو اپنے بچوں کے لیے, ان کے رزق حلال کمانے کے لیے دوسری کنٹری میں گیا, ان سے دور گیا, ان کو پیسے کما کے بھیجتا تھا, اور ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا. اور اس کو کس چیز کی سزا ملی؟ اس کی معصومیت کی سزا ملی, اس کو اس کے بھولے پن کی سزا ملی. 4 سالوں کے بعد, لگ بھگ 4 سالوں کے بعد, جب اس محلے میں, اس گاؤں میں, اس جگہ پہ جہاں بچے کھیلتے ہوں گے, جب یہاں پہ قدم رکھے ہوں گے, تو ایک باپ کی وہ کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا عالم ہوگا, کس طریقے سے وہ اپنے جذبات پہ اس نے قابو پائے ہوں گے. اے پی سنگھ جو جھوٹا مکار عیار, ایک گھٹیا قسم کا بدنام زمانہ وکیل ہے, سکرپٹڈ انٹرویو دیتا ہے, جھوٹے انٹرویو دیتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, بک بک کرتا رہتا ہے. اگر تمہارے بچے نہیں, تمہارے پوتے پوتیاں نہیں ہوں گے, تو اس بچے کی اس والد, حقیقی والد کی کیفیت کا عالم, اس کی جو کیا اس کے اوپر گیتی ہوگی جب وہ یہاں پہ اس نے قدم رکھے ہوں گے, جہاں پہ بچے ہنستے مسکراتے کھیلتے رہیں, اور جب وہ یہاں پہ آئے ہوں گے تو کیا وہاں پہ سب کچھ ویران سنسان, بچوں کا نام و نشان نہیں.
ایک بندہ جب اپنے پردیس سے اپنے ملک آتا ہے، بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، بچے باپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، بیٹیاں چھوٹی معصوم بیٹیاں گڑیا یا اس طرح کے کھلونوں کی فرمائشیں کرتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا نہیں کی بولا ہوں گے، فرمائشیں کی ہوں گی، تو کس حال میں کس طریقے سے اپنے ملک اپنے پاکستان جب ایئرپورٹ پہ اترے اس کے بعد اپنے گھر آئے ہوں گے، تو وہ عالم بے حس ایک درندہ قسم کا وکیل ہے. کبھی سوچنا سمجھنا یہ وقت تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. بہت جلد آئے گا. اے پی سنگھ تمہارے لیے ہماری طرف سے پیغام ہے کہ بہت جلد تم دیکھو گے تمہاری بیٹی اپنے 4 بچوں کو یا 2 بچوں کو لے کر اپنے دوست کے ساتھ، اپنے آشنا کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگے گی نا، پھر تم سے ہم پوچھیں گے اس کو سپورٹ کرو، اس کو تم سپورٹ کرو کیونکہ یہ پیار میں گئی ہے، اس کا تم نے ساتھ دینا ہے، وروଧ نہیں کرنا اس کا. اور بہت جلد تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا. الٹا وہاں بیٹھ کے سکرپٹڈ فن مذاق مسخرہ بنا کے رکھا ہوا ہے. 2-4 جو اینکر ہیں ان کو خریدا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں پیسے دیتا ہے کیا کرتا ہے، مذاق کبھی حیدر بھائی کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، کبھی حیدر بھائی کے وکیل کی کر رہا ہوتا ہے. بھائی بے شرمو بغیر تو تم لوگوں نے کیا کیا، تو کیا کر رہا ہے آج تک؟ جب سے تو اس کیس میں گھسا ہے تو نے کیا کیا یہ بتائیں. ہر جگہ جہاں بھی تو وہ کر رہا ہے تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں. پھر الزام لگاتا ہے کہ وہ روشن عظیم صاحب جو کہ حیدر بھائی کے وکیل ہیں، وہ ہمارے جو ڈاکومنٹیشن ہم پاکستان بھجوا رہے ہیں یہ کہ وہ اپنی اپروچ کے ذریعے رکوا رہا ہے. تو وہ کریں گے نا جو آخری ہر حد تک جائیں گے. ہمارے بچے ہیں، ہمارے پاکستانی ناگرک ہیں، ہمارے شہری ہیں، ان کے حصول کے لیے ہر قدم ہر سٹیپ لیا جائے گا. روشن عظیم صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بھلے دنیا کی کسی بھی عدالت میں جائیں، انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے وہاں جاتے ہیں تو یہ پیچھا کریں گے، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے، بچے حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. جو ہمیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ گئے حیدر بھائی کے وکیل کے پاس، ان کے گھر، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں تسلی دی، جو چیزیں ہمیں پرووائڈ کی، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، دوستو بہت زبردست قسم کے نتائج حاصل ہونے والے ہیں. اور جو بخلاٹ جو جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں دوسری سائڈ پہ نا، وہ صرف اور صرف یہ جو پروسیڈنگ جو کاروائی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ ہے، جو اسلام آباد میں ہندوستان کے ہائی کمیشن نے تصدیق بھی کی کہ حیدر بھائی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا ابھی تک نکاح شادی برقرار ہے. ہندوستان کے ہائی کمیشن نے، ظاہر سی بات ہے ہمارے وکیل صاحب نے وہ پرووائڈ کیے ہوں گے ثبوت، پروفز، وہ شواہد، انہوں نے پھر اپنے سرکار کو بھیجے ہوں گے، تو وہاں سے پھر ان کو صحیح والا ٹیکہ لگنے والا ہے. ان کے پاس تنویر بھائی کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. ایک بچوں کا FRC فارم لے کر گئی ہے، بچوں کے پاسپورٹ وغیرہ ویزے وہ لگوا کے گئی، صرف اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فیک ڈاکومنٹس ہم نے گورنمنٹ کو جمع کروائے ہیں. تمہارے پاس اے پی سنگھ ہے کیا؟ صرف 2 چیزیں ہیں، FRC فارم ہے اور اس کا پاسپورٹ ہے. ہمارے پاس بچوں کا FRC فارم ہے، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، ID کارڈ اس کا موجود ہے جس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہے کہ غلام حیدر کی ابھی تک وہ بیوی ہے. پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ابھی تک جہاں پہ یہ شو کروا سکے، یقین کروا سکے ان کی طلاق ہو چکی ہے. اب تو سپریم کورٹ نے بھی سٹیمپ لگا دی اس چیز کے اوپر کہ ان کی شادی برقرار ہے. تمہارے منہ پہ تماچا لگنے والا ہے، بہت جلد تمہارا منہ کالا ہونے والا، جوتوں پڑنے والے ہیں تمہیں پورے ہندوستان سے. تو انشاءاللہ فتح جو ہے فتح غلام حیدر کی ہوگی، ہماری فتح ہوگی، پاکستان کی فتح ہوگی. فتح کا آغاز ہو چکا ہے دوستو، وکٹری کا آغاز ہو چکا ہے. جو پروسیڈنگز اسلام آباد میں گئے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کمیشن، وہ پاکستان کے تمام بڑے ادارے جہاں اپروچ کی حیدر بھائی اور ان کے وکیل نے، انہوں نے باور کرایا ان کو، مطلب یہ کہا گیا کہ آپ الرٹ رہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ آئیے کہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور دوسری طرف اے پی سنگھ اور سیما جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، یار ایک عزت ایک آبرو تو رہی نا ان کی. یہاں پہ وہ الفاظ ان کے سامنے ہمیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ان کی جو اہلیہ ہیں سیما، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے وکیل صاحب ہیں روشن عظیم صاحب، وہ ہمارے جو ان کے اے پی سنگھ ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتے، ان کو چیوٹی قرار دے دیا. اور دوسرا وہ اس کو شیر قرار دیا. شیر نہیں، یہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہونے والا ہے. تنویر بھائی یہاں پہ میں ایک چیز کہتا چلوں، آپ سیما کی باڈی لینگویج چیک کریں، اس کے نظروں کے تاثرات دیکھیں کیا کہنا چاہ رہی ہے.
مجھے لگتا ہے اس کو ڈرایا جا رہا ہے, چاہے بچوں کی کنپٹی پہ گن رکھ کے ڈرایا جا رہا ہے یا بچوں کی کوئی دھمکی دے کر ڈرایا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے اسے ڈرایا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ, ہم تو یہ کہتے ہیں میڈیا, کوئی میڈیا والا اس کے پاس جائے, سیما کے پاس, اس سے آزادانہ اس کی تحقیقات کرے, اس سے آزادانہ سوالات پوچھے اور وہ واضح طور پہ بتائے سیما ڈر کس چیز کا ہے تمہیں, اگر کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, تو ہم اپنی جان دے کر بھی اپنے بچوں کو واپس لے کر آئیں گے, تمہیں واپس لے کر آئیں گے. تم بتاؤ, صاف بتاؤ کہ تمہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں وہاں پہ وہ مجبور ہے, اسے بلوایا جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اب وہ بے بس ہو چکی ہے وہاں پہ. وہ کیوں, ظاہر سی بات ہے اے پی سنگھ سب کچھ کروا رہا ہے, اس نے تو چاپلوسی خوشامد دکھانی ہے. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن بچوں کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے. دوستو بہت جلد انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم لوگ واگا بارڈر میں موجود ہوں گے. حیدر بھائی کے 4 معصوم بچوں کو ان کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. سیما کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا, وہ ہماری ادارے جانے جو بھی ہے, یا حیدر بھائی جس طریقے سے مناسب سمجھیں گے وہ عین موقع پہ وہاں جا کے اعلان کریں گے. جو بھی اعلان ان کا ہوگا, ان کے وکیل صاحب کا جو اعلان ہوگا وہی قابل قبول ہوگا. پھر ان کا اداروں کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے, لیکن معصوم بچوں کو انشاءاللہ ہم لوگ ریسیو کریں گے, ویلکم کریں گے, پوری دنیا دیکھے گی. تو اب ہم لوگ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد حیدر بھائی کے ساتھ یہاں پہ تنویر بھائی میں لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پورے ہندوستان کی گورنمنٹ سے, مودی جی سے, یوگی جی سے اور امت شاہ جی سے, کہ بچے ہمارے حوالے کر دیے جائے. بچے معصوم ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. خیر سگالی کے جذبے سے بچے پاکستان کی طرف ڈیپورٹ کر دیا جائے. سیما نے اگر کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دیں. جی بالکل. اور آخر میں ایک ریکویسٹ ہے تمام دوست احباب جو ہمیں پوری دنیا سے دیکھتے ہیں, غلام حیدر بھائی کا ایک چینل ہے, ان کو سپورٹ کیجئے بھرپور طریقے سے. ہمیں سپورٹ مت کریں, ہمیں سبسکرائب مت کریں. آپ جتنے ہمیں دیکھتے ہیں, جتنا ہمیں پیار دینے والے ہیں نا, حیدر بھائی کا چینل ہے غلام حیدر, ان کا آفیشیل چینل ہے. ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں تاکہ رینکنگ کر کے آگے جائیں. اور جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی چینل کی جو لنکس ہیں, ان کے چینل کی جو لنک ہے وہ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر تک شیئر کر کے ان کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں. سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. جی بالکل, یہ بھی ایک سپورٹ ہے. بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ان کے لیے پرارتھنائیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو جو ہے ان کے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کر کے ان کی فائنینشلی طور پہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک انٹرو تھا, ریکویسٹ ہے ہماری, انٹرو تھا, ابھی یہ نہیں بولے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان سے سوال و جواب کریں گے اپنے, کیونکہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ویلکم کیا. اور بس دعا کیجئے گا, دعاؤں کی ضرورت ہے, اور حیدر بھائی کی چینل کو سپورٹ ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.